बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज आपसे कौमी सियासत के बारे में कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उनके बारे में बताऊंगा। और ख़ास तौर पे मैं आपको काफ़ी दिनों से ये कह रहा था कि 16 अक्टूबर के बाद से जो गदर मचा है, बल्कि 7 सितंबर के बाद से जब से ये एक गदर मचा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के इदारों को एक जो धमकी आमेज़ गुफ्तगू शुरू की हुई है, धमकियाँ दिए जा रहे हैं शरीफ ख़ानदान की सरपरस्ती में, अचकज़ई एंड कंपनी, ये सब मैदान में निकले हुए हैं और चैलेंज पे चैलेंज किए जा रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं और रियासत पाकिस्तान वो खामोश है, हम्बल है, कूल एंड काम। कोई रद्द अमल नहीं आ रहा बहुत बड़ा, सिवाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हमारे साथ इंटरव्यू में जो बातें की वो। और उसके बाद फिर एक और हाइब्रिड जंग शुरू करने की कोशिश की गई और कहा गया कि जनाब बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है, पिंडी और इस्लामाबाद के फासले बड़े बढ़ गए हैं, अब बस फैसला कुन वक्त आ गया। इस तरह की बातें हो रही हैं। और लेकिन मैं आपको ये कह रहा था, मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ ये एज़ स्ट्रेटजिक पॉलिसी के उनको इजाज़त दी हुई है कि ज़रा देखते हैं कि क्या इनके अंदर क्या है, अंदर क्या एजेंडा क्या लेके बैठे हैं और किस तरीके से ये आना चाहते हैं, हमलावर किस तरह से होना चाहते हैं। इनको मौका दिया गया और वो बोले और सब ने सुना। फिर अगला था कि इनको ज़रा देखते हैं कि साथ कौन कौन है, वो भी सामने सारी चीज़ें नज़र आ गईं। तो मैं कह रहा था कि रियासत और रियासती इदारे गाफिल नहीं हैं, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। एक लम्हे में गुस्सा आया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था पहले दिन, और उस दिन पारा हाई था। लेकिन उसके बाद यकदम वो क्या कहना चाहिए, हम्बलनेस आई और ये चीज़ें, ये जो मैं पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ा गया। और अब वक्त आ गया जनाब जवाब देने का। तो पहला जो जवाब है, पहला रिस्पॉन्स है, वो अगले मेरा ख्याल 48 घंटों में, 48 आवर्स में आ जाएगा। और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब रियासत कहाँ खड़ी है और रियासती इदारे कहाँ खड़े हैं। क्या रियासती इदारों में, रियासत के अंदर जो आपस के इदारे हैं उनमें कोई गड़बड़ है? क्या सिविल मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई रिफ्ट आई है? तो इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा अगले 48 घंटों में, जो मेरी इत्तलात हैं। और अगर उसमें कोई 19-20 हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि फ़ैसला ले लिया जाता है, फिर ज़रा थोड़ा सा पीछे हटा जाता है, इंतज़ार किया जाता है। अगर इस दौरान कोई और डेवलपमेंट्स ना हुई तो आखिरी इत्तला के मुताबिक रिस्पॉन्स आने वाला है। और उसके बाद आप अंदाज़ा करेंगे फिर एक और काम भी होने वाला है जी। वो ये है कि हमारे ये ज़ुबैर साहब आते थे, मिलते थे, और ख्वाजा साहब मिलते थे, कुछ और लोग भी मिलते थे। ये मुलाकातें करते थे, मुलाकातें करके बताते थे कि जनाब हम तो आपके हैं, हम तो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, वो सही नहीं है, वो मरियम बीबी सही नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब सही नहीं है, नवाज शरीफ साहब सही नहीं है। इस तरह की बातें होती थी। और इधर आके बताते थे कि जनाब हम तो आपका काम कर रहे हैं, और अपने लिए स्पेस लेते जा रहे थे। ये था, और मारे जा रहे थे। शरीफ ख़ानदान तक कुछ बातें पहुंचती थीं, कुछ नहीं पहुंचती थीं, क्योंकि इनडायरेक्ट था सारा कुछ। अब एक चीज़ें मिली हैं कुछ, और वो चीज़ें कैसे मिली? एक तो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब हेडक्वार्टर लाहौर में, 3 लोगों की, ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब से शायद, और राना तनवीर साहब, इनकी हुई। तो 3 लोगों की मुलाकात हुई, और उन 3 लोगों की मुलाकात में भी काफ़ी चीज़ें मिली। इसके अलावा कुछ और डाटा मिला है, उस डाटा में भी ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि कौन किसके साथ क्या ब्लफ गेम कर रहा था। तो वो एक पूरे का पूरा क्या कहना चाहिए, जियो फेंसिंग के ज़रिए यूँ से कह लें, डाटा मिल गया है। और इधर भी इस साइड पे भी
اب اپنے آپ کو دوبارہ ریوزٹ کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر آپ ریکال کریں کہ وزیر اعظم عمران خان کہ ان کا خیال تھا کہ یہ گیم کر رہے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹائم گین کیا۔ تو صورتحال یہ ہے جناب، آنے والے دنوں میں مزید اس بارے میں آگے کچھ اور بڑی بڑی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور کچھ ایسے کام ہوں گے کہ جس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ یہ سارا جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، جو الزام تراشی ہو رہی ہے، یہ کس کے لیے ہے۔ پھر ایک اور بات بھی چیزیں ملی ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی تک بھی پہنچ گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس پہ غور کر رہی ہے سنجیدگی سے۔ وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو 2018 کا الیکشن ہے وہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے، ان دونوں نے مینوپولیٹ کیا، مینوورنگ کی، رزلٹ تبدیل کیے، RTS، یہ سارے کا سارا وہ کہتے ہیں، تو وہ تو نواز شریف یعنی کہ شریف فیملی اور مریم بی بی، نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اور مریم بی بی عملاً وہ تو کہہ رہے ہیں، ادھر سندھ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ بھی جعلی حکمران ہیں، آپ کی بھی حکومت جعلی ہے، کیونکہ ہم نہیں ہیں، ہم ہار گئے ہیں، باقی سب جیت گئے ہیں، کیونکہ ہارا تو صرف شریف خاندان ہے اس پوری گیم میں، پورے الیکشن میں صرف شریف خاندان ہارا ہے اور مولانا ہارے ہیں، باقی تو سب جیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جیت گئی، مسلم لیگ نواز ہار گئی، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، مسلم لیگ کاف جیت کے کولیشن میں آ کے گورنمنٹ میں آ گئی، بلوچستان عوامی پارٹی اقتدار میں آ گئی، GDA چند سیٹوں کے ساتھ لیکن کولیشن گورنمنٹ میں آ گئی، اقتدار مل گیا۔ اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ جتنی بھی سیٹیں ملیں جیت کے اقتدار مل گیا۔ تو اقتدار کس کو نہیں ملا؟ وہ نہیں ملا مسلم لیگ نواز کو، یعنی کہ شریف خاندان کو۔ تو پیپلز پارٹی بھی یہ ساری چیزیں سمجھ گئی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جناب پہلا رسپانس آ رہا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوگا یہ آپ خود دیکھیے گا، خود سنیے گا، خود سوچیے گا، خود محسوس کیجئے گا، کیونکہ وہ کافی تگڑا ہوگا۔ اس کے بعد کافی ساری چیزیں نا وہ ہو جائیں گی، کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کوئٹہ جلسے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں جناب یہ کتنے آگے تک جاتے ہیں۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ اگین میں بار بار کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی ویسی ہی زبان، پاکستان کے یہ سیاستدان بھی ویسی ہی زبان استعمال کر رہے ہیں، ویسی ہی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، ویسے ہی مطالبات کر رہے ہیں، اور ہٹ کر رہے ہیں قبائلی علاقہ جات کو، پاک افغان سرحد کو، اور بلوچستان کو، گوادر کو، سی پیک کو۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی بتایا تھا کہ یہ دو وزیر جو ہیں، امریکہ اور انڈیا کا جو معاہدہ ہوا وہ اب کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک اور خبر بھی وہ بھی سن لیں جناب۔ وہ خبر یہ ہے کہ کیونکہ میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جناب یہ بلا وجہ نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ آنن فانن وزیر اعظم عمران خان بھی خطرہ بن گئے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی، DGISI جنرل فیض حمید بھی، یعنی کہ موجودہ سیاسی اور اس کی قیادت پورے کا پورا جناب وہ کہتے ہیں کہ ان صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اب یہ باتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ یہ کہ اسرائیل کا معاملہ تھا۔ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا ایک ایجنڈا سامنے آیا امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ جس طریقے سے عرب ملکوں سے تسلیم کروا رہا ہے، مشرق وسطیٰ کے ملکوں سے تسلیم کروا رہا ہے کہ جناب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور جیسے ان کے داماد، ٹرمپ کے داماد اور ان کے سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں امریکہ کے، وہ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو واشنگٹن میں بیٹھ کے ساری طے ہو رہی ہیں، اور یہ عرب ملک آتے ہیں اور دستخط کر کے اور بات ختم، اور جہاں بھی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو فوراً امریکی حکام پہنچ جاتے ہیں اس ملک میں، اور ان کے بادشاہ سلامت کو اور نیچے والوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں جناب جو طے ہوا ہے وہ کریں، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس میں پاکستان کو بھی ڈیمانڈ آئی تھی، پاکستان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں ہمارے ساتھ ہی،
یہ عرب ملکوں کے ذریعے پاکستان کو پیغام پہنچا تھا، اور پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ جناب پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طریقے سے تسلیم کرے جس طریقے کے عرب حکمران یک طرفہ طور پہ اور انکنڈیشنل غیر مشروط طور پہ جسے کہتے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ یہ تسلیم کروایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے بیک ڈور چینل پہ جتنے بھی میسیجز آئے، تبادلہ خیال ہوا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، اس میں پاکستان نے اپنے عرب ملکوں کو بھی کہہ دیا، اور جہاں باقی کسی جگہ پہ کہنا تھا تو وہاں بھی یہ پیغام جا چکا تھا۔ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور اب پھر عرب ملکوں نے جو کہا، عرب ملکوں نے آگے بعض عرب ملکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب پاکستان راضی تو ہے لیکن پاکستان کی کوئی داخلی مجبوریاں ہیں، اور وہ داخلی مجبوریاں انہوں نے پولیٹیکل بھی کہا، مذہبی بھی کہا، اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی ان عرب ملکوں کے بعض عرب ملکوں کے حکام نے، جس کا یہ چیزیں میڈیا میں آنا شروع ہو گئیں، سوشل میڈیا اور پھر مغربی ذرائع ابلاغ اور انڈیا میں بھی۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اب اقوام متحدہ کے ہمارے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جناب ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا کمزور ملک نہیں ہے، اتنی کمزور ریاست نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور وہ بھی غیر مشروط طور پہ تسلیم کرے۔ اب یہ آفیشلی UN میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک کہنا چاہیے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام، اور وہ بھی وہ آزاد ریاست جس کی گارنٹی اقوام متحدہ نے دی ہے 1967 سے پہلے کا اسٹیٹس، اور وہ علاقے جو ہیں وہ فلسطین کے ہونے چاہیے، اور جو بیت المقدس ہے وہ فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے، وہ فلسطین کے فلسطین ریاست میں شامل ہونا چاہیے، اور جو 1967 سے پہلے علاقے اسرائیل کے پاس تھے وہاں پہ اسرائیلی ریاست ہو تو ہم قبول کریں گے۔ تو یہ چیزیں میں نے کہا یہ ایک اہم خبر تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ بھی ہوا ہے کہ دھونس دھاندلی کے ذریعے پاکستان کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اسی طریقے سے یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ سے بھی سوالات پوچھوائے گئے، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی جب اندرون ملک اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے انٹرویو کیا تو اس میں بھی یہ سوال خاص طور پہ ہوتا تھا، یہ پلانٹڈ کویشچن ہوتا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اور ہماری عسکری قیادت نے بھی، دونوں نے جب یہ میسیج دے دیا تو اب مزید افتاد جو آن پڑی ہے، اور کچھ ہمارے دوست پھر وہ کہتے ہیں جناب ان کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ قومی سلامتی اور اس طرح کے، تو کچھ دوست جو ہیں ان کا غم و غصہ بدستور ہر فورم پہ پاکستان کے خلاف نکل رہا ہے۔ تو پاکستان انشاءاللہ جناب آگے بڑھے گا اور بڑھتا رہے گا۔